بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضوری بیٹھک کی طرف سے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں، اور آج جو میں وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے ایک آیت کا. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا محرم میں آپ ان دو چیزوں پہ ہی ہم فوکس رکھیں گے، کیونکہ ہمارا حضوری بیٹھک کا پھر بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، ہمارا فوکس ہے مڈل اور لوور طبقہ ہوتا ہے، اور اس سے اپر کلاس میں ہم نہیں جاتے، اور انہی کے لیے ہم وظیفہ بناتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا اور آسان سے آسان بناتے ہیں تاکہ یہ ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. اب آج جو آپ کو میں صورت بتانے جا رہا ہوں نا، اس سے کیا ہوگا، رزق کے دروازے کھل جائیں گے. جیسے کہتے ہیں نا چھپڑ پھاڑ کے رزق ملتا ہے، یہ وہ چیز ہے. اور مشکلات کے دروازے، تنگ دستگی کے دروازے، اور جو بھی آپ کے ذہن میں ہے وہ سارے بند ہو جائیں گے. اور بلکہ اللہ کی مخلوق جو دعائیں مانگتی ہے نا، وہ بہت اس میں بڑا اثر ہے. اور آپ کو ایک چیز پہلے ہی بتایا کہ جو فرشتے ہیں کی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے، اور اپنے بندے کو سب کچھ دیتے ہیں. اس لیے میں آپ کو کہوں گا کہ یہ جو صورت میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ روزانہ رات کو اس کو پڑھ کر سوئیں اور پھر معجزے دیکھیں. حضرت ابن مسعود سے، جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اس سے آپ کو اور کلیئر ہو جائے گا، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹیاں دی ہوئی تھیں، تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ ایک ہی تاکید کی ہوئی تھی کہ بیٹا جب بھی رات کو سویا کرو نا، سورہ واقعہ پڑھ کے سویا کرو. آپ دیکھیں سورت ذکر آ گیا نا اس سورت کا جس کا میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا، سورہ واقعہ، یہ پڑھ کے سویا کرو. تو یہ بات ہو گئی. اب ایک دفعہ کیا ہوا، حضرت ابن مسعود بیمار ہو گئے، اور کافی زیادہ بیمار ہو گئے. اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو یہ خبر پہنچی تو وہ ان کے گھر آئے خیریت پتہ کرنے، اور ان کو دیکھ کے پریشان ہو گئے، اور ان کو کہنے لگے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ تو اتنی تکلیف میں ہیں، خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو جاتا تو آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں کا کیا بنے گا. اس لیے میں آپ جب واپس جاؤں گا تو میں باطل مال سے آپ کو کچھ بھجواتا ہوں. تو آپ نے سختی سے منع کر دیا اور کہا کہ میری بیٹیاں وہ عمل کرتی ہیں جو اللہ کے رسول نے بتایا ہوا ہے، اور اس عمل سے میری بیٹیاں کبھی بھی نہ بھوکی سوئیں گی، نہ پیاسی سوئیں گی، اور نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں گی. تو آپ نے فرمایا وہ عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات کو یہ سورہ، یعنی کہ سورہ واقعہ پڑھ کے سوئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی کسی قسم کی مسلسل کہہ لیں یا بھوک کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، ہر اس چیز سے بچائیں گے. اور اگر ہم دیکھیں تو آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو فرمان ہے یہ آج بھی زندہ ہے، اور تا قیامت زندہ رہے گا. کیسے زندہ رہے گا؟ جن گھروں میں لوگ، جو پرانے بزرگ ہیں جن کو ان چیزوں کا پتہ ہے، جن گھروں میں آج بھی یہ صورت ڈیلی بیسس پہ پڑھی جاتی ہے، اس گھر میں کبھی نہ رزق کی کمی ہوتی ہے، نہ تنگ دستی ہوتی ہے، نہ بیماری آتی ہے، نہ جادو ٹونا ہوتا ہے. اس لیے میں آپ کو یہ کہوں گا، یہ مثال یہ سے دی کہ آپ کو اور واضح ہو جائے. اس لیے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ اس عمل کو 11 دن تو لازمی کریں اگر آپ کسی مصیبت میں بہت زیادہ پھنسے ہوئے ہیں، لیکن اپنی عادت بتائیں کہ روزانہ رات سونے سے پہلے ایک دفعہ اس کو پڑھ کے سونا، تاکہ جب آپ صبح اٹھیں تو آپ کو ہر وہ چیز ملے جو آپ کی ضرورت کے مطابق، یا آپ کی ضرورت ہے جو. اور اس کے بعد اینڈ میں پھر میں کہوں گا کہ یہ اب 11 دن تو آپ نے پڑھنا ہے. اب اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی اس کا نہیں ہے، یہ آپ
رات کو صرف آپ نے رات کو سوتے ہوئے پڑھنا ہے، جب آپ کا دل کرے اس کو پڑھ لیں، لیکن کم از کم 11 دن تو ضرور پڑھیں، اور یہ پڑھ کے دیکھیں کہ جو حضرت ابن مسعود نے کہا تھا کہ میری بیٹیاں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ چیز پڑھتی ہیں، کیا سورہ واقعہ، وہ کبھی نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں گی، نہ بھوکی سوئیں گی، بھوکی پیاسی سوئیں گی، نہ ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی زیادتی ہوگی۔ اس لیے میں کہوں گا کہ آپ لوگ بھی اس وظیفے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور مجھے اجازت دیں، یہ اگر نہ بو دو وہ یہ کہہ سکتا ہے۔